پہلے میں آپ کے سامنے یہ واقعہ پیش کرتا ہوں، بخاری شریف میں موجود ہے، حدیث کا نمبر ہے 4141، ادھر یہ واقعہ موجود ہے۔ واقعہ تو بہت لمبا ہے، میں مختصر کروں گا کہ نبی پاک علیہ السلام ایک دن جنگ کرنے گئے تھے، تو غزوہ سے واپسی آ رہے تھے، تو رستے میں کیا فرماتے تھے، ٹھہرتے تھے، تو رات کے وقت ٹھہرے، حضرت اما عائشہ صدیقہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک عہد بنا ہوتا تھا، ڈولی ٹائپ، وہ جب انہوں نے رکنا ہوتا تو اونٹ کو بٹھا کر اونٹ سے اتار کر رکھ دیتے تھے، اور جب سوار ہونا ہوتا تھا وہ عہد کو اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیتے تھے۔ تو ادھر ٹھہرے ہوئے تھے، عہد نیچے پڑا ہوا تھا، تو حضرت اما عائشہ صدیقہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے نکل کر کہیں قضاء حاجت کے لیے گئی، پیشاب وغیرہ کرنے گئی، تو جب واپسی آئی تو اما عائشہ صدیقہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ان کا جو ہار تھا وہ گم ہو گیا۔ تو حضرت اما عائشہ صدیقہ پاک وہ واپسی چلی گئی، ہار ڈھونڈنے چلی گئی، تو جب واپسی آئی تو جو قافلہ تھا وہ چلا گیا تھا، جو عہد تھا، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں کمزور اتنی تھی کہ میرا وزن بھی اتنا نہیں تھا، تو جنہوں نے اٹھایا تھا ان کو پتہ نہیں چلا کہ اس میں اما عائشہ صدیقہ موجود ہے یا نہیں ہے، انہوں نے وہ عہد اٹھایا اور قافلہ چلا گیا۔ تو اما عائشہ صدیقہ پاک آدھی رات تھی تو آوازیں لگائی، کوئی جواب نہ آیا، تو اما عائشہ صدیقہ پاک نے بڑی سمجھداری سے بات کی، ادھر ہی بیٹھ گئی، کیونکہ آپ کو پتہ تھا کہ جب آگے قافلے والے مجھے دیکھیں گے، نہ ملی تو واپسی آ جائیں گے۔ تو ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت صفوان بن معطل، سواد کے ساتھ صفوان بن معطل، ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ یہ قافلے کے بہت پیچھے چلتے تھے کہ قافلے والے کی کوئی چیز گم ہو جائے یا کوئی بیمار ہو جائے تو پیچھے ہی ان کا دھیان کریں۔ تو حضرت اما عائشہ صدیقہ پاک ادھر بیٹھی رہی، فجر کا وقت ہو گیا، تقریباً آپ کے منہ پر کپڑا لیا ہوا تھا، اس وقت پردے کا حکم اتر چکا تھا، تو حضرت اما عائشہ صدیقہ پاک ادھر بیٹھی بیٹھی سو گئی۔ تو حضرت صفوان بن معطل جب پیچھے سے آئے تو پردے کا حکم اترنے سے پہلے حضرت صفوان بن معطل نے حضرت اما عائشہ صدیقہ کو دیکھا ہوا تھا، تو حضرت صفوان بن معطل نے جب حضرت اما عائشہ صدیقہ کو دیکھا تو پریشان ہو گئے، دیکھ کر کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب اما عائشہ صدیقہ پاک نے یہ بات سنی تو جلدی سے بیدار ہوگی، تو جلدی سے اپنے چہرے پر کپڑا لے لیا، تو حضرت صفوان بن معطل نے کوئی بات نہ کی، اپنا گھوڑا بٹھا دیا، آپ آگے چلے گئے۔ جب اما عائشہ صدیقہ پاک اس پر سوار ہوئی تو ان کو لے کر جب قافلہ میں پہنچے تو عبداللہ بن ابی، یہ تھا تو مسلمان ہی، کلمہ پڑھتا تھا، قرآن بھی پڑھتا تھا، لیکن اتنا بڑا خبیث تھا، اس نے جب دیکھا کہ صفوان بن معطل اور عائشہ صدیقہ رات کو اکیلے آئے ہیں تو اس نے نعوذ باللہ من ذالک بہت بڑی تہمت لگا دی کہ صفوان بن معطل نے عائشہ صدیقہ سے بدکاری کی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جب عبداللہ بن ابی نے یہ بات کی تو اس وقت نبی پاک علیہ السلام پریشان ہو گئے، حضرت عائشہ صدیقہ بھی بیمار ہوگی، تو نبی پاک علیہ السلام کی پریشانی کا عالم یہ ہو گیا کہ حضرت اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے جب پہلے میں بیمار ہوتی تھی تو نبی پاک علیہ السلام میرے پاس بیٹھا کرتے تھے، میری خدمت کرتے تھے، بڑی لمبی لمبی باتیں کرتے تھے، لیکن اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب مجھ پر تہمت لگی تو نبی پاک علیہ السلام صرف میرے پاس آتے تھے، اتنا کہہ کر چلے جاتے تھے عائشہ طبیعت کیسی ہے، میں کہتی تھی یا رسول اللہ ایسی طبیعت ہے۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے نبی پاک علیہ السلام کوئی اور بات نہ کرتے تھے، اور ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں نے اپنے شوہر سے، نبی پاک علیہ السلام سے عرض کی یا رسول اللہ میں نے اپنے باپ ابو بکر کے گھر چلی جاؤں، تو اس وقت نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ چلی جاؤ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے مجھے اور رونا آ گیا کہ پہلے میں بیمار ہوتی تھی، جب نبی سے اجازت مانگتی تھی تو نبی فرماتے تھے عائشہ نہیں تم میرے پاس ہی رہو، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام پریشان تھے، ادھر ابو بکر صدیق بھی پریشان تھے، تقریباً 1 ماہ تک حضرت سیدہ اما عائشہ صدیقہ روتی رہی، نہ دن کو سوتی تھی نہ رات کو سوتی تھی۔ کیسے سوتی؟ جب اتنی پاک دامن بیوی پر تہمت لگ جائے تو کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میرے آقا ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس بیٹھی تھی اور حضرت عائشہ صدیقہ کی والدہ بھی بیٹھی تھی، تو اس وقت میرے آقا عائشہ صدیقہ کے پاس گئے، فرمانے لگے عائشہ اگر تو پاک ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جلد تیری شان میں قرآن نازل فرمائے گا، اگر عائشہ تو سے ایسی غلطی ہو گئی ہے تو رب کی بارگاہ میں توبہ کر لو۔ تو اما عائشہ صدیقہ پاک رونے لگی، عرض کرنے لگی ابو جی آپ نبی سے عرض کریے نا کہ میں ایسی نہیں ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے بیٹی میں کیا کروں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ اپنی ماں سے عرض کرتی ہے امی جان آپ نبی سے عرض کریے نا میں ایسی نہیں ہوں۔ آپ کی ماں بھی کہنے لگی بیٹی عائشہ میں کیا کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا خود فیصلہ فرمائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اما عائشہ صدیقہ کی شان میں قرآن مجید نازل فرما دیا۔ اللہ